الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية آمنت بالله صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سائمہ احمد صدیقی آپ کے ساتھ رحمت سحر میں، اور آپ سب کو 5ویں سحری بہت بہت مبارک ہو. کہتے ہیں کہ زندگی میں نیت کا بہت بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ آپ کی نیت اگر ایسی ہو کہ آپ اپنے زندگی میں خوبصورت زندگی میں اچھی نیت رکھتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے مہینوں میں، بابرکت مہینوں میں، اپنے دلوں کو، اپنی تمام تر باتوں کو اچھے طریقے سے زندگی میں لے کر چلیں. کیونکہ جب ہم اس مہینے میں داخل ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی جنت کے دروازے ہم سب کے لیے کھول دیے ہیں، رحمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. ہر گھر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، ہر گھر میں تربیت کی جا رہی ہے کہ صبح سے شام تک جس طرح سے گھر میں ماشاءاللہ سے تلاوت کی آواز اور جس طرح سے رحمتیں برکتیں برس رہی ہوتی ہیں، ہر گھر میں دسترخوان سجا ہوا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ ہر دن، ہر پل، ہر لمحہ ہمارے لیے زندگیوں میں آسانیاں پیدا ہو. جی ذیشان کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم سائمہ، اور تمام دیکھنے والوں کو بھی السلام علیکم. ذیشان اظہر کی جانب سے 5ویں سحری آپ کو بہت بہت مبارک ہو. رحمت سحر کے اس سیٹ پر ہم آپ سے موجود ہیں، ہم آپ سے ہم کلام ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا ملنا بھی خدا کی رحمت ہے. اور سائمہ یہاں پر موجود ہیں، اور جیسے کہ سائمہ کل میں نے کافی مس کیا کیونکہ سٹارٹنگ ایک جو آپ کا ایک گروپ بن جاتا ہے یا آپ کا ساتھ والے جو آپ کا ساتھ اینکر ہیں، آپ کی انڈرسٹینڈنگ جیسے ڈیولپ ہوتی ہے. اور میں سائمہ کے لیے بالکل کہوں گا بہت مارجن دیتی ہے مجھے بولنے کے لیے بیچاری. تو سائمہ تھینک یو فار دس. ہاں، بولنے کا اس لیے مارجن دیتی ہوں کہ میں اتنا بول کر آ رہی ہوتی ہوں، دل چاہتا ہے اب میں صرف ذیشان کو سنوں نا. لیکن آپ جتنا بولتی ہے بہت اچھا بولتی ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ آپ اگر اپنے ساتھ والے کو بولنے کا موقع دیتے تو چیزیں اچھی ہوتی ہیں، اور یہی ایک انڈرسٹینڈنگ لیول ہوتا ہے کیونکہ ہم نے مل کر اس پروگرام کو لے کر چلنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ صرف میں نہیں، آپ بھی اتنا مارجن رکھتے ہو کہ ماشاءاللہ سے جو ہمارے ناظرین ہیں، دیکھنے والے ہیں، اور جو ہمیں فیڈ
بیکس آ رہی بالکل ہیں جی۔ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا اچھا لیول لے کر جو ہے وہ اس رمضان میں، اس رحمت سحر میں ہم اور آپ چل رہے ہیں۔ بالکل جی، اسی کے ساتھ قاری محمد اشفاق صاحب کا بہت بہت شکریہ سائمہ کہ ہمیشہ کی طرح آپ نے قاری صاحب بہت اچھے انداز میں بہت کرت اچھی، کی ماشاءاللہ۔ اور پروگرام کا آغاز کیا۔ جیسے کہ سائمہ نے کہا کہ ہر گھر میں رحمت بکھر جاتی ہے، تو ساتھ ساتھ سائمہ ایک چیز میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ جب جنت کے دروازے کھولتے ہیں تو وہیں پر جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر آپ کے دلوں کو صاف کر دیا جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دیتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں 1 کا 70 دوں گا، مانگو مجھ سے، میں تمہیں بخشوں گا۔ یہ وہ راتیں ہیں جس میں ہزاروں کی تعداد میں جہنم سے مسلمانوں کو نکال کر جنت کی طرف منتقل کیا جاتا ہے۔ اور ذیشان یہ ہے ہی رحمتوں کا مہینہ، وہ تو الحمدللہ، فرما رہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے طلب کرے، بالکل کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، ہماری ہی نظریں ہیں جو اسے ڈھونڈ نہیں پاتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ اس رب کو صرف اور صرف جھکاؤ پسند ہے، صرف عاجزی پسند ہے، سبحان اللہ۔ کیونکہ جو اس کے آگے جھکتا ہے وہ دنیا میں کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ سبحان اور اللہ۔ جھکتا کون ہے؟ کہ جس میں جان ہوتی ہے، اکڑتا تو صرف مردہ ہے، تو ہم کیوں مردہ ہو کر زندگی گزاریں سبحان کہ اللہ، سبحان سامان اللہ، تو سبحان 100 اللہ۔ برس کا ہے بالکل۔ اور پل کی خبر نہیں، کہ ایک لمحے کی زندگی لے کر بیٹھے ہیں، لیکن بہت خوبصورت یہ زندگی کہ ہمیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم اس مہینے میں داخل ہو سکیں، سبحان اللہ۔ رحمتیں لوٹ سکیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص رحم و کرم کہ ہمیں یہ خوبصورت مہینہ عطا کیا۔ آمین، اسم آمین۔ اور اسی کے ساتھ سائمہ آج میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ٹاپک بھی میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن سائمہ آج پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے آپ سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کچھ اشعار سنائیں، اور اس میں میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو، اچھا میں سننے والوں کو اس لیے بھی کہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو دیکھ نہیں سکتے، تو ہم ان کے لیے کہتے ہیں کہ وہ سن تو سکتے ہیں ایٹ لیسٹ ہمیں۔ تو طارق عزیز صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کا ایک قول تھا کہ سنتے کانوں اور دیکھتی آنکھوں کو طارق عزیز کا سلام۔ تو یہاں پر شارٹ ٹرم تھا کہ وہ کبھی کسی کو ہی نہیں بولتے تھے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے یا آپ کی بینائی نہیں ہے، تو شارٹ ٹرم میں اگر چیزیں کچھ اچھی ہوتی تو ان کو کلپ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ سائمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، یہ آسمان جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس، تو ہی آرزو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، تھا بھی تو ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو، اللہ 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 اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سائمہ بہت خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ کو پڑھا ہے۔ جب سائمہ کی خوبصورت آواز ہے تو ایک خوبصورت بات میں بھی کہنا چاہوں گا کہ کسی بزرگ سے ایک شخص نے پوچھا کہ تم کیسے بلیو کرتے ہو اپنے خدا پر جبکہ وہ نظر بھی نہیں آتا؟ تو خوبصورت الفاظ میں ان بزرگ نے جواب دیا کہ میں قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پر کہ جب مصیبت میں کوئی نظر نہیں آتا تو صرف وہی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی کے ساتھ ساتھ سائمہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشتاق بھائی، جو کہ ڈے 1 سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، جب بھی آتے ہیں محبتوں کا پیغام لے کر آتے ہیں، کسی بات پر غصہ نہیں کرتے، اور آج بھی اگر میں کہوں تو سحری کا شرف انہی کے سر پہ ہے اس وقت۔ اور آتے ساتھ میں نے کہا کہ آج کا مینیو کیا ہے؟ جب آپ کسی سے پیار کرتے ہیں
آپ محبت کرتے ہیں, آپ کہنے کی ہمت تبھی رکھتے ہیں جب اگلا آپ کو سنتا ہے. اور مشتاق بھائی نے کہا کہ جو آپ کو پسند ہے وہاں پہ اویلیبل ہوا تو وہ میسر ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے یہ سفر جاری و ساری رکھے, اور اللہ تعالیٰ ان کا ہمیشہ ہاتھ بلند رکھے. السلام علیکم مشتاق, وعلیکم کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. کل کی چھٹی ویسے بری بات ہے. جی ہاں, یہ شکایت جائز ہے آپ کی, اور اسی لیے آج ہم نے یہ کہا کہ آج اس کمی کو پورا کرنے کے لیے آج مینیو آپ کی مرضی کا ہم نے رکھا. اور یہ جو بات ہو رہی تھی, اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ جو پسند فرمایا ہم انسانوں میں, بالکل وہ ایک چیز ہے جو وہ کسی میں نہیں ہے, وہ صرف انسانوں میں ہے, اور وہ اس کو بہت پسند ہے, اور وہ ہے عجز اور عاجزی. سبحان اللہ, سبحان جب اللہ. اللہ تعالیٰ نے کسی زمین کے فرشتے کو اپنی طرف بلایا اور زمین کے معاملات کے بارے میں پوچھا کہ میرے لیے تم زمین سے کیا لائے ہو, تو تمام فرشتے حیران ہوئے کہ یہ مالک کیا پوچھ رہا ہے, دو جہاں کا مالک ہے, سب کچھ اسی کا ہی ہے, تو یہ کیا پوچھ رہا ہے اور کہ میرے لیے کیا لائے ہو. تو زمین کے فرشتے نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا کہ مالک میں زمین سے آپ کے لیے وہ تحفہ لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے. پھر تمام فرشتے حیران ہوئے کہ ایسی کیا چیز ہے جو مالک کے پاس نہیں ہے. تو مالک نے پوچھا کہ ایسی کیا چیز ہے جو تم میرے لیے لائے ہو اور وہ میرے پاس نہیں ہے. تو بولا مالک میں زمین سے آپ کے لیے عجز اور عاجزی لایا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ جو عجز اور عاجزی ہے یہ ہمیں جو ہے بہت بلند مقام پر لے جاتی ہے, اور ہمیں جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے چھوٹوں سے پیار کریں اور بڑوں سے محبت کریں. آمین. اور یہی جو ہے اسی چیز کو لے کے ہم اگر چلیں گے تو ہم دونوں جہاں میں سفل ہوں گے. آمین ثم آمین. اور یہی چیز اسی سے کنیکٹ کرتا ہوا مشتاق بھائی کی بات سے سائمہ کہتا چلوں کہ آج جو ہم نے ٹاپک سیلیکٹ کیا ہے وہ بھی کچھ اسی طریقے سے ہے کہ یہاں پر آپ کی عاجزی کا بھی پتہ لگتا ہے, آپ کی محبت کا بھی پتہ لگتا ہے, آپ کی انکساری کا بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ زندگی میں جھوٹ جو ہے وہ کیوں بولتے ہیں. تو آج کا یہ ٹاپک ہے, اسی کے ساتھ ٹاپک پر بھی بات کریں گے, لیکن اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے سائمہ آپ کے پاس کون موجود ہے؟ جی ہمارے ساتھ یہاں پر نعت خواں ہیں صوبیہ انصاری. بہت پیاری آواز, بہت پیارا انداز, اور میں کہوں گی کہ آپ اپنی آواز میں خوبصورت سی نعت پیش کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدود طائر سے درا حضور جانتے ہیں, کہاں گئے عرش معلا حضور جانتے ہیں. چہرہ حضور جانتے ہیں. میں ان کی بات کروں گی, نہیں میری اوقات. سبحان اللہ. میں ان کی بات کروں گی, نہیں میری اوقات. مقام فاطمہ زہرا
हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए तो बिठाया तापने कांधों पर, इसलिए तो बिठाया तापने कांधों पर। हसन हुसैन करतबा हुजूर सुभान अल्लाह, जानते सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कहाँ के अर्शे मौला हुजूर जानते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुबिया, माशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम, बहुत प्यारा, और मुझे बहुत पसंद है ये कलाम। कहते हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा का नाम लेकर झूम लेती हूँ, तसव्वुर में सुनहरी जालियों को चूम लेती हूँ। सुभान कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सिला देखो, कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नात पढ़ने का सिला देखो, मैं घर बैठे मदीने की गली में घूम लेती हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत सुभान प्यारा, अल्लाह। और बहुत कहते हैं साइमा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों का सिलसिले का आगाज होता है तो एक से एक नात ख्वां हमारी वज़न में शामिल होते चले जाते हैं। अब हमारे साथ जो मौजूद हैं उनका नाम मोहम्मद नासिर इकबाल कादरी, खुशामदीद मोहम्मद- कहते हैं रहमत सहर में। कलाम पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरी निगाहों वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई। अरे जैसे मेरे संस्कार है, जैसे मेरे संस्कार है, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे संस्कार है। दाई हलीमा हुजूर को गोद में लेके ये बोली कि जैसे मेरे सरकार है, ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। और तुम सा तो हंसी आँखें में देखा नहीं कोई, तुम सा तो हंसी आँखें में देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है, साया नहीं कोई, क्या बात है, क्या बात है। ये शान लताफत है, साया नहीं कोई, नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है। और एजाज ये हासिल है तो हासिल है ज़मीं को,
پہ دو گنبدے خضرا نہیں کوئی افلاک پہ دو گنبدے خضرا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے اور اس طرز کا اس شان کا گنبد نہیں کوئی اور گنبد تو بہت ہے خضرا نہیں کوئی گنبد تو بہت ہے خضرا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ایسا نہیں کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، سبحان اللہ کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ، سبحان اللہ کہتے ہیں لوگ مجھ کو ثنا خوان مصطفیٰ، سبحان اللہ کہ سبحان جبریل اللہ سے مجھے بھی ہے نسبت قریب کی سبحان کہ اللہ وہ بھی ہے اور میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ، سبحان کہ اللہ وہ بھی سبحان ہے اور اللہ میں بھی ہوں دربان مصطفیٰ۔ بالکل جی، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے یعنی آج جس پر ہم بات کریں وہ جھوٹ سے ریلیٹڈ ہے۔ مشتاق بھائی میں آپ سے پوچھوں گا کہ جھوٹ بولنا فیشن سمبل بھی سمجھا جاتا ہے اور جو جتنا جھوٹ بولتا ہے اس پہ آج کل بلیو بھی اتنا ہی کیا جاتا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں ہمیں بچپن سے لے کے شروع سے لے کے یہ سکھایا جاتا ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں دین یہ بھی سکھاتا ہے کہ دوسرے کی پردہ پوشی بالکل ایسا ہی ہے، وہ کرنی چاہیے آپ کو، اور جب آپ پردہ پوشی کی بات کرتے ہیں تو وہاں جھوٹ آتا ہے، صحیح، تو مصلحتاً آپ وہاں جھوٹ بول سکتے ہیں جہاں کسی کی عزت کا عزت نفس خراب ہو نفس رہی ہے، خراب ہو رہی ہو، بالکل جی، وہاں پہ آپ بول سکتے ہیں مصلحتاً، لیکن جھوٹ سے ہمیں منع کیا گیا ایسا ہی ہے کہ جھوٹ نہ بولیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی سکھایا گیا کہ دوسرے کی پردہ پوشی کرنے کے لیے، پردہ پوشی رکھنے کے لیے مصلحتاً آپ بولنا پڑے تو وہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ سکھانا بھی چاہیے اپنے بچوں کو کہ جہاں ہم یہ چیزیں سکھاتے ہیں تو وہاں پہ دوسرے کی غیبت سے روکنا اور اس کی پردہ پوشی رکھنا یہ بھی ہمیں سکھانا چاہیے۔ ٹھیک جہاں ہے آپ جی، کسی کی کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اس پہ پردہ رکھنا چاہیے۔ بالکل مشتاق بھائی آپ ساتھ ساتھ رہیں گے لیکن ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے، تو آپ تمام جو تین یہاں پہ موجود ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ آئے، اتنی خوبصورت انداز میں قاری صاحب آپ نے قرأت کی اور آپ دونوں نے نعت رسول وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائی، اور اسی کے ساتھ حضرت علی سے کسی نے دریافت کیا کہ بھائی اور دوست میں کیا فرق ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دوست جو ہے وہ ہیرا ہے اور بھائی جو ہے وہ سونا ہے۔ تو چنانچہ جو شخص موجود تھا اس نے یہ کہا کہ حضرت آپ نے بھائی کو اتنی سستی چیز سے تشبیہ دی اور دوست کو اتنی مہنگی چیز سے تشبیہ دی، تو آپ نے تبسم بکھیرتے ہوئے جواب دیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر سونے میں دراڑ آ جائے تو اس کو پگھلا کر پہلے جیسا بنایا جا سکتا ہے، لیکن جب ہیرے میں دراڑ آ جائے تو اس کو پہلے جیسا نہیں بنایا جاتا۔ اسی کے ساتھ ایک بریک سے واپس آئیں گے، آپ سے مزید بات کریں گے اور ڈسکس کریں گے ٹاپک پہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، محفل سجی ہوئی ہے اور اتنی رونق ہے، کیوں نہ ہو، کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ وقت ہی کچھ ایسا ہے، سحر کا جب وقت ہوتا ہے تو دل ایک خوبصورت سی ایک جسے کہتے ہیں کہ نور اور منور سے ملوث ہو جاتی ہیں تمام تر چیزیں ماشاءاللہ۔ بالکل جی، یہی چیز ہے، اور آف دی ایئر کی اگر میرے ہمیشہ سے ایک عادت رہی کہ میں اپنے جتنے بھی دیکھنے والے اپنی فیملی سے کوئی بات نہیں چھپاتا، تو راؤ بھائی جو ہے وہ معاونت کر رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے یہ پڑھ لو، اتنا پڑھ لو، یہ بہتر ہوگا، وہ بہتر ہوگا، چل انداز
انداز میں. اچھا سائمہ ایک چیز ہوتی ہے جو آپ کا پروڈیوسر ہے جب وہ اچھے انداز میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہے تو کرج خود آتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھا پرفارم کر کے دیں. اور سیکنڈ تھنگ بڑی اچھی سی بات انہوں نے کہی کہ جنت میں آپ کو سب سے بڑا انعام ہم مسلمانوں کے لیے کیا ہے. مجھ سے پوچھا تو جواب نہیں آیا اور پھر انہوں نے کہا کہ دیدار خدا ہوگا انشاءاللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو وہ منظر دیکھنا نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. اور اسی کے ساتھ ساتھ منظر کی اگر بات کی جائے اور اگر دل میں تمنا ہر ایک کی ہوتی ہے کہ ہم جنت میں جائیں یا جنت الفردوس میں جائیں کیونکہ اول درجہ ہے جنت الفردوس. جھوٹ نہیں بولنا, غیبت نہیں کرنی. اچھا سائمہ ایک چیز ہوتی ہے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے لیکن ابو گھر پہ بیٹھ کر بولتے ہیں کہ انکل کو بولا ابو گھر پہ نہیں ہے. تو یہ تو گھر سے تربیت ہو گئی پھر جھوٹ بولنے کی. وہ چیز لیکن پھر یہ بات بتانی چاہیے کہ مصلحتاً کبھی اگر بول دیا جائے تو اس کو جو ہے وہ زیادہ لینا نہیں چاہیے کیونکہ زندگی ہے اور ہم اور آپ زندگی کے سفر پہ گامزن ہیں. تو کبھی کبھی ہوتا ہے اگر ہم آفس کی بات کرتے ہیں سم ٹائم اس طرح سے کہ آفیشیل لائف میں بھی آپ کچھ نہ کچھ جھوٹ یا چھوٹی موٹی بات ایسی کرتے ہیں کہ کسی کے لیے شاید وہ اچھی ثابت ہو جائے. نہیں آپ اصلاح کے لیے بات کریں. آپ جیسے مشتاق بھائی نے کہا کہ کسی کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہے وہاں پر جھوٹ بولنا, کسی کی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا تو سمجھ آ رہا ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گھریلو معاملات میں بیٹی کے اوپر کوئی بات آتی ہے تو ماں باپ تھوڑا بہت جھوٹ سے کام لیتے ہیں کہ بیٹی کا گھر بس جائے. بہو کی بات آتی ہے تو وہاں پر تو ایک نیگیٹو امپیکٹ اس لیے کریٹ نہ ہو, جھوٹ بول دیا جاتا ہے کہ گھر بس جائے تو وہاں پر تو صحیح ہے لیکن گھر توڑنا جھوٹ بول کر تو اس کا تو عذاب ہی ڈیفرنٹ ہے. اور آپ اس کا میں اور آپ اس کا تعین نہیں کر سکتے کہ پھر اس کا کتنا بڑا عذاب ہوتا ہے کیونکہ ایک گھرستی کو توڑنا, ایک کنبے کو ختم کرنا اور دلوں میں دراڑیں ڈالنا, میں کہتی ہوں سب سے بڑا گناہ جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے کہ ہم آپس میں رشتوں کو سمجھنے کا جسے کہتے ہیں نا سلسلہ وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. ایک دوسرے کے لیے دلوں میں برائیاں رکھنا, بغض رکھنا, یا اگر جو تیسرا شخص آپ کے بیچ میں نہیں ہے اس کی بات کرنا, تو میں سمجھتی کہ یہ سب سے بڑا جو ہے ہم اپنی سوسائٹی کے لیے سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں. بالکل. اور ساتھ ساتھ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر میری اور سائمہ کی ہم یہاں پہ کو ہوسٹ ہیں, اگر کوئی بات ہمیں تو ہم آپس میں میوچول انڈرسٹینڈنگ سے بات کریں, نہ کہ کوئی تیسرا آئے پہلے ہم اس پہ بلیو کریں. ہم یہاں پر اگر 5 دن سے بیٹھیں تو اتنی انڈرسٹینڈنگ ہو جانی چاہیے کہ میری کیا عادت ہو سکتی ہے, سائمہ کی کیا عادت ہو سکتی ہے, تو ہمیں اپنے کردار پر پہلے نظر ثانی کرنی چاہیے. کسی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے کہ اس نے غلط کہا, اس نے غلط کہا اور جھوٹ بولتے چلے جائیں. یہ جو زبان ہے نا ہماری, میرے والد محترم کہا کرتے تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے, آمین, کہ یہ فرش سے عرش پہ اور عرش سے فرش پہ بٹھا سکتی ہے. بالکل. تو اس زبان کو جو ہے وہ آپ جتنا زیادہ شیریں رکھتے ہیں اور عزت اگر آپ کریں گے تو آپ کو عزت ملے گی. یہ ہے, یہ ریگارڈ آپ کو ملتا ہے. کہتے ہیں کہ اگر زبان کے اندر تیزی اور سختی نہ ہوتی تو اس کو 32 دانتوں کے پیچھے نہ رکھا جاتا, کیونکہ اس کو ایک جنگلے میں بند کیا گیا کہ یہ اچھائی بھی لے کے آتی ہے, برائی بھی لے کر آتی ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ کا سفر شروع ہوتا ہے, منزل آپ کو طے کرنی ہے, دوزخ کی سمت جانا ہے یا جنت کی سمت جانا ہے. جی اب مشتاق بھائی سے دوبارہ بات کریں گے کہ مشتاق بھائی کافی ساری باتیں ہم نے بھی کر دی, تو اب آپ نے ایک بہت اچھی بات کی تھی کہ چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے اگر ہم مصلحتاً بولتے ہیں, لیکن اب وہ مسئلہ روز ہونے لگ جائے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی نا زندگی میں. نہیں مسئلہ تو دیکھیں جہاں جہاں آئے وہاں یہ استعمال کریں گے. یہ تو نہیں ہے نا کہ آپ ہر جگہ پہ اس کو ریپیٹ کریں گے. جہاں مسئلہ ہو اور جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ میری اس بات سے کسی کا گھر خراب ہوگا, کسی کی عزت نفس مجروح ہوگی, وہاں پہ منع کیا گیا, وہاں پہ نہیں بولنا چاہیے. دیکھیں اچھائی جو ہے نا جی, جب آپ کسی کو اچھائی کی تلقین کرتے ہیں تو سب سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ کا اچھا ہونا ضروری ہے. سبحان اللہ. کیونکہ آپ کی اچھائی کی تلقین کرنا اثر ہی تب کرے گی جب آپ اچھے ہوں گے. بالکل ایسے ہی. جب آپ کا کردار اچھا ہوگا تو آپ کی بات جو ہے وہ اثر کرے گی. صحیح. بالکل اسی طرح سے جیسے آپ کسی دوست کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کوئی بات کر رہا ہوتا ہے, کسی کے خلاف بات کر رہا ہوتا ہے, تو آگے سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کی اس بات کو 2 اور باتیں بنا کے آگے اس کو منتقل کرتے ہیں, تو اس سے جو ہے خرابی پیدا ہوتی ہے, اس سے جو ہے بدگمانی پیدا ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. وہاں مصلحتاً آتا ہے, وہاں آپ کو خاموش رہنا بہتر ہے, کیونکہ آپ کی اس بات کو آگے پھیلانے سے دوسرے کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور
ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ بھی خراب ہو سکتا ہے, بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں, بدگمانیاں مطلب دلوں میں پیدا ہو کھٹاس آ جاتی ہے. دیکھیں اچھائی جو ہے نا جی, حضور پاک کے پاس ایک عورت گئی کہ میرے بیٹے کو منع کریں, یہ گڑ کھاتا ہے, تو اس کو منع کریں, یہ بہت گڑ کھاتا ہے. تو آپ نے کہا کل ان کو لائیے گا تو میں ان کو تاکید کروں گا. لیکن وہ عورت بہت دور سے آئی تھی. اب حضور پاک نے کہا تو وہ دوسرے دن پھر اس کو اتنا دور سے واپس آنا پڑا. تو جب دوسرے دن آئی تو حضور پاک نے انہیں منع کیا کہ بیٹا یہ گڑ نہ کھایا کرو. تو وہ عورت بڑی حیران ہوئی, یہی بات کل کہہ دیتے. تو اس عورت نے حضور پاک سے پوچھا کہ یہی بات آپ اگر کل کہہ دیتے تو مجھے اتنا دور سے دوبارہ نہیں آنا پڑتا. تو آپ نے فرمایا کہ کل تک میں خود گڑ کھاتا تھا, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو میں کیسے منع کر سکتا تھا؟ جو چیز میں خود کھا رہا ہوں اس کے لیے کیسے؟ پہلے میں نے خود کو کھانا چھوڑا, پھر میں سمجھا کہ اب میں منع کر سکتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. خوبصورت آپ کی اس بات میں, اور کتنی سچائی ہے اس میں کہ دیکھیں جب تک ہم وہ چیز خود امپلیمنٹ نہ کریں, عمل نہ کریں, ہم کیسے کسی کو کہہ سکتے ہیں؟ بالکل یہی چیز کہ اس سے ایک واقعہ مجھے بھی یاد آیا سائمہ, جو میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندے کو لایا گیا جو کہ زانی تھا, شراب پیتا تھا, چوری کرتا تھا, ہر برا عیب کرتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تم میری صحبت میں آ جاؤ, تم نے جو کرنا ہے وہ کرو, لیکن مجھ سے جھوٹ کبھی مت بولنا. تو چنانچہ وہ بندہ چلا گیا, اور جب صبح ہوئی تو وہ چوری کے لیے جانے لگا. پھر اس کو خیال آیا کہ میں چوری تو کر لوں گا لیکن نبی سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اس طریقے سے اس نے چوری کو ختم کیا. پھر وہ زناکاری کے لیے جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں کس چہرے کے ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑوں گا, کیونکہ میں نے ان سے وعدہ کیا میں جھوٹ نہیں بولوں گا. اور پھر بدکاری یا آپ کہیں بدگمانی کے لیے وہ کہیں گیا, اور وہاں پر جب پہنچا تو پھر اس کو یہ بات یاد آئی کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ نہیں بول سکتا. تو اس کی یہ عادت تمام کی تمام ترک ہو گئی, کیونکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک بات پر عمل کیا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولنا. تو شاید سائمہ زندگی میں اگر آپ کو کچھ بننا ہے یا کچھ اچیو کرنا ہے تو جھوٹ کو چھوڑ دیں. میں کہتا ہوں یہ سوچیں کہ بس آپ کو اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو جائے بالکل, تو ماشاءاللہ سے تو پھر دل چاہتا ہے کہ واقعی میں ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کے بس اس راہ پر نکل جائیں. سبحان اللہ سائمہ, بہت اچھی بات. اور یہی والی چیز ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر صرف اصل کو پہچانیں, اصل صرف وہی ہے, اس کے بعد یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. اور کہتے ہیں کہ آپ جب, میں اپنی بات کروں کہ میں آج میرا انتقال ہو جاتا ہے, آج سے 100 سال بعد جہاں میں رہ رہا ہوں وہاں کوئی اور لوگ رہیں گے, اور وہ کس کے آگے وہ گھر بک جائے گا نہیں پتا, وہاں پر میرا کوئی ہوگا یا نہیں ہوگا, لیکن میرے اعمال میرے ساتھ ہوں گے, میری اچھائی میرے ساتھ ہوگی, میری سچائی میرے ساتھ ہوگی. میرا لیا دیا, میرا کیا ہوا عمل میرے ساتھ ہوگا. ہے, کہ کہتے ہیں کہ کسی کو اپنے ہاتھ سے ایک گلاس پانی پلا دینا وہ بھی ایک خوبصورت عمل ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی اچھی چیز پیش کر دیں نیت کے ساتھ, کہ یہ سوچ کر کہ شاید ابھی اس کو وہ ضرورت ہے تو میں اس کے لیے پیش کر دوں. ایک گلاس پانی کی مثال ہے. بالکل, تو اور سب چیزوں کی تو بات ہی الگ پھر ہو جاتی ہے. مشتاق بھائی جیسے سحری روز لے آتے ہیں, یہ اچھی بات کرتے ہیں. دیکھیں آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. اور یہ بات کہ لوگ اچھے الفاظ میں آپ کو یاد کریں کہ کل آپ نہیں تھے تو لوگ آپ کو مس کر رہے تھے. میں نے تو سب سے پہلے پوچھا, میں نے کہا کہاں گئے ہمارے بھائی. یہ جو آپ کرتے ہیں یہ آپ کی محبت ہے, اور میں جو کرتا ہوں وہ تو یہ سوچ کے کرتا ہوں کہ یہ میری محبت ہے. ماشاءاللہ. تو آپ نے خود ہی کہا کہ آپ پیار کا جو صلہ ہے آگے سے بھی آپ کو پیار کی صورت میں ملتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کا پیار ہے, آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ اتنا ریگارڈ کرتے ہیں. آمین, اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی ہمارا ساتھ رکھے. اسی کے ساتھ یونس رضا قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا, یہ جو وارے نیارے ہوئے ہیں, یا نبی سب کرم ہے تمہارا,
اب کمی کا تصور بھی کیسا، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے اور کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا میرے آقا، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، یہ دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، پنجتن کے وسیلے سے مانگا، ان کے دربار سے جب بھی میں نے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، سیدہ کے وسیلے سے مانگا، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے، خوب میرے گزارے ہوئے اور چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، چاہتے ہو اگر نیک نامی، آل زہرا کی کر لو غلامی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، ان کے صدقے سے زاہد نیازی، پرسکون غم کے مارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جو مارے نیارے ہوئے ہیں، اب کمی کا تصور بھی کیسا، جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یونس رضا قادری، بہت خوبصورت کلام آپ نے بہت کیا، اور کہتے ہیں کہ واقعی میں جب آپ کی نسبت نبی کے گھرانے سے جڑ جاتی ہے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس گھرانے نے صرف قربانیاں دی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنی امت کا سوچا ہے، کہ جس نبی سے بھی سوال کیا گیا تو نفسی نفسی یعنی میں اور میری ذات، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی سوال کیا گیا یا ربی امتی، کہ میری امت کا کیا، تو بس یہی چیز کہ اللہ تعالی ہمیں زندگی میں بہت اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں نا کہ ذیشان کی حشر کے میدان میں جب سب کو اپنی فکر ہوگی، کوئی رشتہ ماں باپ بہن بھائی کسی کی فکر نہیں ہوگی، ایک رشتہ جو نسبت ہمیں جوڑ کے رکھتا ہے اور ہمارے لیے دعا کرتا ہے، وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کہ وسلم، اے رب میری امت کو بخش دینا، وہ اس وقت بھی ہمارے لیے کھڑے ہیں، بالکل آج بھی اور اس سے پہلے بھی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے، تو کیا رشتہ ہے ان سے۔ اور اسی نعت کا وہ شعر بھی بڑا خوبصورت ہے کہ خواب میں مجھ کو آقا کے در کے نظارے ہوئے ہیں، وہ بڑا حسین شعر ہے۔ یعنی اس نعت کے جو اشعار ہیں کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو اور پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو،
کہ جب سے ان کا تھاما ہے دامن دنیا والے ہمارے ہو۔ سبحان تو اللہ، یہ سبحان حقیقت اللہ، بات ہے کہ جب ان سے رشتہ قائم ہو جاتا ہے تو یہ دنیا آپ کی ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سبحان سب کو اللہ، سلامت آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب یہ سما بند چکا ہے تو ایک اور نعتخواں ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کو میں سائمہ آپ کے پاس ان کا نام موجود جی ہے؟ بالکل، میرے پاس ان کا نام موجود ہے، محمد ارشد لودھی۔ آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ بسم نعت اللہ پیش کیجیے۔ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شیر ہے درے کرار پر درود، حضرت حسن حسین کے کردار پر درود۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، زہرا پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے، سچے غلام مصطفیٰ ہے، نیک نام ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے، جو مرتضیٰ کی لاڈلی، جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ اور جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، یا رب میری دعا ہے میری ماں وہاں رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا
खूबसूरत शेर की तरफ आपने तवज्जो जी दिलाई, जी, एक वालिद जो कि साहब के लिए भी वालिद है। और वालिदा जी के जी, लिए भी वालिद के लिए पसंद भी है। पेश कीजिएगा। पेश करता हूँ जो देखने वाले नाज़रीन हैं और आप बिल्कुल सब जी। भी अपने अपने वालिदैन के लिए पेश आमीन, करें, क्योंकि आमीन। ये दुरूद मुझे कबूल बहुत होगी। पसंद है और हर महफिल में मुझसे फरमाइश पर सुना और जाता सहमत है। जब भी मेरी कोई भी महफिल इख्तिताम होती है तो मैं दुरूद अहले बैत पर करता हूँ। अहले बेहतर, और मैं हमें अपने तो स्पेशली वालिद ये वालिदा समझ को लीजिए नजर कि में अहले रखे। बैत की मोहब्बत के बगैर इंसान का ईमान मुकम्मल हाँ, बिल्कुल और जी। अपने वालदैन को याद रखना, क्योंकि मैं अगर आज जो कुछ भी हूँ अपने वालदैन की बदौलत हूँ। आज वो दुनिया में नहीं है लेकिन वो मुझे देखते हैं, मेरे लिए दुआ और करते हैं, जितने भी लोगों और के इसीलिए उनके लिए मैं दुरूद खास तौर पर पेश करती हूँ। असहमत जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बिल्कुल जी, मैं यही कहूंगा कि जिनके वालिदैन हयात है समेत मेरे, अल्लाह ताला मेरे वालिदैन को लंबी जिंदगी दे और उनका साया हमेशा मुझ पर कायम रहे, क्योंकि आज अगर मैं भी सीट पर मौजूद हूँ सिर्फ उनकी दुआओं की वजह से कि उनकी बेतहा कुर्बानियां हैं। मेरे वालिद की बात करें या मेरी वालदा की बात करें, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ नहीं सोचा, सिर्फ हमारे लिए किया। तो अल्लाह ताला, हस्तियां हैं जो कि दुनिया में बस कुछ वालिद नहीं के मिलता, लिए माँ बस बाप वो के अलावा कलाम कुछ नहीं मिलता। वालिद का जो तो है वो वालिद पेश का जो करते शेर है वो पेश बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल पेश करता हूँ मिलकर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, जन्नत में फातिमा की कनीज़े जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है मेरी माँ वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, जन्नत में मुस्तफा के सहाबा जहाँ रहे, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। या रब मेरी दुआ है, या रब मेरी दुआ है मेरे बाबा वहाँ रहे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद, वाला सय्यदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन, वाला आलिही व सहबिही व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसी के साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जिसके पास ये हस्तियां मौजूद नहीं होती, वालिदा और वालिद, साइमा की आप आंखें देख सकती कि इस वक्त अश्बार हुई हैं, क्योंकि साइमा इस वक्त आपको हिम्मत से काम लेनी है, क्योंकि वो जहां पर भी हैं वो आपको देख बहुत रहे अच्छी हैं। जगह है, तो बिल्कुल, और ये कहते हैं कि वाकई में ये दो रहमत और नेमत, वालिद और वालदा, कि रहमत घर में ना हो तो घर वीरान हो जाता है, और अगर छत यानी बाप सर पे ना हो तो दुनिया की हर धूप और हर बुराई आपको छू जाती है। तो अल्लाह ताला दोनों को हमारे सरों पर हमेशा कायम और दायम रखें। और यही बात कि जिंदगी में बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा माहौल सैड हो गया, थोड़ा सा उसको चेंज करते हैं। अच्छा साहब, हमें जिंदगी में मैं हमें एक बात कहना चाहूंगी बिल्कुल कि जिनके वालिदैन हयात है ना, उनकी जिंदगी में उनकी कदर कर, बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि बाद मरने के तो हम सब ने अच्छा हो जाना है, क्योंकि हम यहाँ मरते हैं और हमारी तमाम तर तारीफें सामने आ जाती हैं। इसलिए हमें कहा जाता है कि शायद हम मुर्दा कौम हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल एक ही ज़िंदगी में अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनकी ताज़ीम करें, उनके पास बैठा करें, उनके लिए वक्त निकाला करें, क्योंकि उन्होंने वक्त निकाल कर आपको परवान चढ़ाया है। बिल्कुल। और सहमा, मैं यही कहूँगा कि अगर मैं पर्सनल बात करूँ तो मेरे वालिद हमें जो चीज़ चाहिए उन्होंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। ये बेहतरीन मिसाल मेरे बाप के लिए है कि किसी ने पूछा कि वो कौन सा बेवकूफ़ शख्स है कि जिसके पास पॉकेट में पैसे होते हैं वो अपने लिए कुछ नहीं खरीदता, तो मैं फ़ख्र से कहता हूँ मेरा बाप है, जिसने ज़िंदगी में हमें सब कुछ, मार्केट में अगर हमने कुछ देखा उसने ला कर दिया,
کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ مجھے یہ چاہیے یا نہیں چاہیے. میری والدہ جو کہ پڑھی لکھی ہونے کے باوجود انہوں نے اس طریقے سے زندگی گزاری کہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے, اور میں کہتا ہوں کہ مجھے یا میری بہن کو پڑھانے میں صرف میری والدہ کا ہی کردار ہے کہ کبھی میں لیٹ ہو جاتا کیونکہ میٹرک میں آپ کھیلتے ہیں تو کودتے ہیں باہر. میری اماں کی چادر ہوتی تھی, ڈنڈا ہوتا تھا اور میں گھر ہوتا تھا, مجھے کبھی انہوں نے نکلنے نہیں دیا. لیکن وہ ڈنڈا مارنا, وہ پیچھے پیچھے بھاگنا, وہی تو یاد آتا ہے. ہاں بالکل. جب کہتے ہیں نا کہ وہ والدین نہیں رہے شاید, کہ جو کبھی اس طرح سے سختی کیا کرتے اور تھے, مجھے وہی ماما کا ڈنڈا جو ہے نا ابھی تک میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنی ہے, سب فضول بات ہے. بچوں کو فریڈم دینا چاہیے, ان کو کیوں سپیس دینا چاہیے, وہ آپ سے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ آپ ان سے نہیں, وہ آپ سے ہیں. آپ نے جو سکھانا ہے انہوں نے وہی سیکھنا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے, بلکہ ذیشان میں بات شیئر کرنا چاہوں گی, جب ہم دسترخوان پہ سب ساتھ بیٹھتے تھے, اب تو شاید وہ رواج بھی ختم ہو گیا ہے, وہ فیملی کا وہ سسٹم ہی ختم ہو گیا جو کبھی ہوا کرتا تھا, کیونکہ جب گھر کے سربراہ نہیں رہتے تو پھر وہی ہوتا ہے نا کہ شیرازہ بکھر سا جاتا ہے. کہ جب دسترخوان پہ ساتھ بیٹھتے تھے تو تمام تر لوگ ایک دوسرے سے بات چیت کیا کرتے تھے, وہ ایک سلسلہ بنتا تھا. اب تو شاید ہمارا بیٹھنا بھی نہیں ہوتا, اور بیٹھتے بھی ہیں تو ہم ساتھ نہیں ہوتے. بالکل, یہ چیزیں موبائلز میں بزی ہوتے ہیں. بس یہی والی بات کہ یہ موقع نصیبوں سے ملتے ہیں. اور میں یہی کہوں گا کہ اب میرے والد کے لیے میں دعا ضرور کروانا چاہوں گا کہ ان کو فالج کا اٹیک ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے اور بہترین انداز میں. ابو کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا, سائمن کو گاڑی نہیں چلتی بیچارے کو, وہ جو بھی گاڑی لیتے اس میں کوئی نہ کوئی نقص نکل آتا ہے, تو بیچارے اب یہی دعا ہے کہ رمضان میں آپ کو گاڑی اس دفعہ اچھی ملے. اور وہ کہتے ہیں اچھا میرے پاس کیونکہ نہیں ہے, میں ابھی گاڑی پہ نہیں ہے میرے پاس, تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں میں نے لے لی تمہیں لے کے دینی ہے. تو میں نے کہا ابھی جتنا پیٹرول مہنگا ہونا ہے نا, بہتر ہے کہ نہیں آپ نے نہیں لے کے دینی ہے, میں آپ کو لے کے دوں گا انشاءاللہ. اسی کے ساتھ باپ کے بارے میں کہتے ہیں, کسی نے بڑا خوب کہا ہے, ذکر چلا تو مجھے 2 لائنیں یاد آ گئی. بالکل بالکل بالکل. باپ کے بارے میں بہت اچھا لکھا کسی نے, 2 لائنیں ہیں کہ باپ روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے. باپ روٹی ہے, کپڑا ہے, مکان ہے. باپ ننھے سے پرندے کا بڑا سا آسمان ہے. بالکل بالکل. باپ ہے تو سارے سپنے ہیں, باپ ہے تو سارے سپنے ہیں. باپ ہے تو بازار کے سارے کھلونے اپنے ہیں. بالکل ایسا ہی. اور کہتے ہیں کہ بریک کا کہا جا رہا ہے, جی بالکل بریک پر جائیں گے. بس میں یہی کہوں گا کہ جھوٹ ہر چیز نہیں ہوتی. زندگی میں میانہ روی اختیار کرنا شروع کریں اور اپنے والد اور والدہ کا دامن تھام کر چلیں, زندگی میں کامیابی آپ کی ہوگی. اسی کے ساتھ جو بھی مہمان یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ تمام تینوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ ایک وقفہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحمت سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت ہی خوبصورت سا سیگمنٹ ہونے جا رہا ہے جو آپ سب کو جس کا انتظار ہوتا ہے, اور وہ سیگمنٹ کون سا ہے ذیشان؟ بالکل جی, سرکار کی نعتیں. واہ بھائی واہ. اور رضوان بھائی اس میں ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. محمد حسان شیخ صاحب جو کہ ججز کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. اور ہم یہ بات کریں گے کہ رضوان بھائی کہتے ہیں نا کہ ہمارے جو بھی بچے یہاں پر آتے ہیں, صرف اور صرف یہاں پر جو ججمنٹ ہوتی ہے, میں رضوان بھائی کے ہی باتوں کو فرنٹ کروں گا کہ ہمیشہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اینڈ نہیں ہے. یہاں پر جو بھی بچہ آ رہا ہے صرف آپ کی اصلاح کی جاتی ہے, اور یہاں پر آپ کا آنا ہی اٹ سیلف آپ کی جیت ہے. تو بالکل سید عمار بابر صاحب کی طرف چلیں گے اور وہ اس کو ہوسٹ کریں گے اس سیگمنٹ کو. اور بالکل السلام علیکم. وعلیکم السلام. 5ویں سحری بہت مبارک. بہت مبارک ہو آپ سب کو, مبارک ہو. بلکہ جو جہاں جہاں ہے ان سب کو مبارک ہو, اور جو جہاں ہے ہر ذرہ آفتاب ہے. بالکل جی ایسا ہی. اچھا میں چاہوں گی کہ یہ سیگمنٹ شروع ہونے سے پہلے بالکل ایک رضوان کی کلام بالکل کلام ہو جائے. رضوان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت یاد کر رہے تھے, اور آپ کی طبیعت کے لیے خاص طور پہ دعا ہے, ناظرین سے بھی کہ ان کے سب کے لیے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت و تندرست. آمین آمین. میں مختصراً ایک کلام کا ایک اشعار پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں, ایک شعر پڑھ کے اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں, کیونکہ یہ سیگمنٹ چھوٹا ہوتا ہے, بچے بھی ہیں اور نعت خوان بھی ہیں ماشاءاللہ. تو محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی وسلم. کیا کہیں مدینے کے پرکیف نظاروں کو,
بہاروں کو اور کس شان سے خالق نے محبوب کے گن گائے. کس شان سے خالق نے محبوب کے گن گائے. دیکھو تو محبت سے قرآن کے پاروں کو جل جل طیبہ کی بہاروں کو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خوبصورت رضوان بھائی نے نذرانہ نعت پیش کیا، سما باندھی، اور آپ نے ملاحظہ کیا، سماعت کیا کہ جو گرہیں انہوں نے لگائیں اور جو جگہیں انہوں نے لگائیں وہ کوئی اپر اسکیل کا نعت خواں یا پڑھنے والا نہیں وہ ذمہ داری نبھا سکتا. جس انداز میں انہوں نے نبھایا وہ الحمدللہ ایک ایسی آواز نبھا سکتی ہے جس کی سالہ سال کی محنت، مشقت اور کار فرمائی اس کے پیچھے جو ہے وہ ورک کرتی ہو. تو رضوان گھمن ماشاءاللہ ہمارے ملک کا ایک چمکتا ستارہ ہیں. نعت خوانی کے اعتبار سے نعت کو سمجھتے ہیں، نعت کو جانتے ہیں، اس کے اسرار و رموز کے اوپر پوری گرفت رکھتے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں نذرانہ نعت پیش کرتے ہیں. اور یہ امید یقین کے ساتھ ہے کہ یہ جس ہیرے کو آپ کے سامنے تلاش کر کے پیش کریں گے وہ 100% درست ہوگا انشاءاللہ. آپ کا میزبان سید عمار بابر ایک بار پھر حاضر خدمت ہے. بات ہو رہی ہے سرور الانبیاء کی کہ جن کے صدقے میں اس کائنات کو تخلیق کیا گیا. تو اٹھا دیجئے آج تو حریم ناز کے پردے اٹھا دیجئے. اس سے قبل کہ میں نذرانہ نعت پیش کرنے کے لیے جو شرکا یہاں پر موجود ہیں بارگاہ کشور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری کی اجازت چاہتا ہوں ان خیالات کے ساتھ کہ اٹھا دیجئے آج تو حریم ناز کے پردے اٹھا دیجئے. آج تو حریم ناز کے پردے اٹھا دیجئے کہ آپ ہی تو ہیں کہ جن کی تصویر کو نقاش ازل نے سب سے پہلے قندیل عرش کی زینت بنایا. کہ آپ ہی تو ہیں کہ جن کے جلوے کی جھلک دیکھنے کے لیے خود ہستی خالق کائنات پردے ہو سے آشکار ہوئی. کہ آپ ہی تو ہیں کہ جن سے شام ابد نور کی بھیک مانگے گی. کہ آپ ہی تو ہیں جو روز حشر گنہگاروں کے ماتھے سے معصیت کے داغ مٹا کر شفاعت کے نور سے جگمگائیں گے. کہ آپ ہی تو ہیں جو قفل مقاصد کی کلید ہیں. کہ آپ ہی تو ہیں کہ جن کی برکت سے، جن کے قدموں کی برکت سے بشریت کا پرچم عرش بری پر لہرایا. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ اٹھا دیجئے آج تو حریم ناز کے پردے اٹھا دیجئے. اور انہی خیالات کے ساتھ مقابلہ نعت جو کہ سحر ٹرانسمیشن میں رحمت سحر میں 30 دن تک پیش کیا جائے گا اور روزانہ 3 شریک اس میں شریک ہوں گے اور کسی ایک شریک کو ونر قرار دے کر کے اگلے مقابلے کے لیے منتخب کیا جائے گا کو دعوت دیتا ہوں. سب سے پہلے دانیال رضا آئیں گے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. دانیال رضا بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، در رسول پہ جانے کی آرزو ہے مجھے، اور وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، وہیں پہ نعت سنانے کی آرزو ہے مجھے، اور در رسول پہ جاؤں وہیں کا ہو جاؤں، غلام خود کو بنانے کی آرزو ہے مجھے۔ دانیال رضا بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، رمضان کا مہینہ ہمیں رواداری، صبر کی تلقین کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صبر اور رواداری جیسے عظیم مرتبے پر فائز کرے، اور ان رمضان کے روزوں کے صدقے میں ہم جس قدر بھی صبر کے معاملات کو اپنی زندگی میں شامل کریں گے تو یقیناً ہماری زندگی میں آسانی کے معاملات بھی پیدا ہوں گے، اور ان میں انشاءاللہ تعالی اضافہ ہوگا۔ انہی خیالات کے ساتھ مقابلے کے اگلے شریک محمد آذان کو دعوت دوں گا کہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی عقیدتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ محمد آذان۔ اچھا محمد اذان جب تک آ رہے ہیں میں یہ بھی آپ سے کہوں جی 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 کہ آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا جھوٹ کے اوپر، اچھا، جھوٹ کہ ہم پر۔ جو جھوٹ بولتے ہیں زندگی میں اور زندگی خراب بھی کرتا ہے، گھر بھی اجاڑ دیتا ہے، اور زندگی کو اس نہج پر لا کے کھڑا کر دیتا ہے کہ کچھ لوگ اس کی خاتمے کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں بڑھ بھائی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ چیز تو یہ ہے کہ جو جھوٹ ہے نا، یہ تمام بیماریوں کی اور تمام تر جتنے معاملات بگڑتے ہیں ان کی یہ جڑ ہے، ٹھیک ہے نا۔ جہاں ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں شامل کرتے ہیں وہ حقیقتاً ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے، جیسے ایک بڑی بزرگوں کی ایک مثال موجود ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک سچ جو ہوتا ہے جی، وہ تو ہم اکثر غلطی، سب سے پہلی غلطی تو اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں کہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ بھائی فون آیا ہے، فلاں سے کہہ دو کہ ہم سو رہے ہیں، وہی بات میں نے یہی بات جو ٹھیک ہے نا۔ اسٹارٹنگ میں یہی بات ہوتی دروازہ بجا تو ہم نے اپنے بچوں سے کہہ دیا جا کے کہہ دو کہ بابا یا مما گھر پر نہیں، تو ہم تو تربیت خود مینوپولیشن کی اپنے گھر سے دے رہے ہیں نا۔ آج کل کے بچے ماشاءاللہ اتنے تیز ہیں، وہ جا کے باہر کہتے ہیں کہ بابا کہہ رہے ہیں وہ گھر پہ نہیں، گھر پر نہیں ہے۔ جی 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 جی۔ اچھا بار بھائی، آپ کے جو بچے نیکسٹ آ گئے۔ کنٹیسٹنٹ ہیں آ چکے ہیں، آپ سے بات کرنے کی صرف اور صرف وجہ یہ تھی خالص اردو جو آپ بولتے ہیں، بس یہ بہت مجھے بہت اچھا بہت لگتا ہے۔ لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ مقصد یہی تھا کہ اردو میں بھی ہم سن سکیں اور بہترین یہ آپ لوگوں کی ذرا نوازی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس لائق سمجھتے ہیں، ورنہ ہم تو ابھی طالب علم ہمیں ہیں۔ فیڈ بیکس آتی ہیں نا، کیونکہ ہم تو لائیو جا رہے ہوتے ہیں۔ انسٹیٹیوشن اور ہم سیکھنے والے محبت ہے آپ سب کی۔ اچھا، بچوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک انترا ایک استائی، کیونکہ آپ کے بعد بھی اور جو لوگ ہیں آنے والے، تھوڑا سا ٹائم کو ٹھیک ہے نا، تو جی جی۔ تو ناظرین، رمضان ہمیں حقیقتاً جھوٹ سے بھی خلاصی کا جو ہے درس دیتا ہے کہ جھوٹ کو ہم نے ہر حال میں اپنی زندگی، کیونکہ اللہ رب العزت اور پیارے نبی سرور الکونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کو جمیل الشیم بھی کہا جاتا ہے، شدید انداز میں جھوٹ کی ممانعت کی ہے اور فرمایا ہے کہ جھوٹ بولنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب جب جنت ہمیں ہمارے جو ذمہ داری ہے، اگر ہم
جنت کو اپنی ذات سے مخصوص کروانا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں میں ہمارا بھی نام آ جائے، تو یقیناً ہمیں جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکالنا ہوگا۔ ہم ہر لمحہ جھوٹ بول رہے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بول رہے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں نبھاتے وقت جھوٹ بول رہے ہیں، ہم پڑھتے وقت جھوٹ بول رہے ہیں، ہم بیچتے وقت تولتے وقت جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو یہ جھوٹ ہماری ہر چیز کو خراب کر دیتا ہے، اور اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ایک کاروبار کرنے والا یا ایک کوئی شے بیچنے والا، کوئی پروڈکٹ بیچنے والا، اگر وہ اپنے اس بیچتے وقت جھوٹ بول دے گا تو اس کا وہ کاروبار حرام ہو جائے گا، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ترین وعید سنائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں اس رمضان میں جھوٹ کو ہماری زندگی سے نکال دے۔ مقابلے کے اگلے کنٹیسٹنٹ یہاں پر موجود ہیں محمد اذان، ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ میرے سامنے موجود ہے جو اپنی عقیدتیں بحضور سرور کونین پیش کرنے کی سعادت حاصل کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیار ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، تمہارا یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیار ہوئے ہیں۔ کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، کہ بن گئی بات ان کا کرم ہو گیا، شاہ نخل تمنا ہری ہو گئی، میرے لب پر محمد کا نام آ گیا، بیٹھے بیٹھے میری حاضری ہو گئی، جب سے منگتا ہوا میں سرکار کا دنیا کہنے لگی، پنجتن کا گدا اس گھرانے کا، جب سے نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو، جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا، دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں، یا نبی سب کرم ہے تمہارا، یہ جوارے نیار ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، محمد اذان نے بڑی خوبصورت نعت پڑھی، لیکن میں چاہوں گا کہ ذرا ججز کا بھی ہم رائے معلوم کریں۔ رضوان بھائی اور حسان کیا کہتے ہیں؟ میں یہ کہتا ہوں کہ پہلے آخری والے کو سن لیں، ایک ساتھ ہی کر کے۔ بس ٹھیک ہے، چلیں جی۔ تو وہاں سے حکم صادر ہوا ہے کہ جو اس وقت تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں، جو آخری ہیں، ہم ان سے نعت سنتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی فیصلہ صادر ہوگا کہ آج آپ نے کیا اس میں کوتاہیاں کی، کیا غلطیاں کی۔ یہ بھی ایک امتحان ہے، یہ ایک ٹیسٹ ہے جو آپ سے لیا جا رہا ہے، جیسے کہ آپ اسکول کی جماعت کو کسی امتحان کو دینے کے بعد آپ اگلی جماعت کے اہل ہوتے ہیں، تو یہاں پر بھی اصل میں آپ کو اسی انداز میں پیش کیا جا رہا ہے اور آپ کا ایک امتحان لیا جا رہا ہے، اور یہ امتحان اس بات کی دلیل ہے کہ جب آپ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں نعت خوانی میں ایک مقام بنائیں گے تو آپ برحملہ یہ کہہ سکیں گے کہ ہم امتحان پاس کر کے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو یہ مقابلہ بھی اسی سلسلے کی ایک اہم ترین کڑی ہے، اور اس طرح کے کئی مقابلے بھی آپ نے لڑنے ہیں، تو یہاں سے آپ سیکھ کر کے جائیں گے
کیا غلطی ہم نے کی ہے, کیا کوتاہی ہم نے کی ہے, تاکہ اس غلطی اور اس کوتاہی کو آئندہ نہ کیا جائے, تاکہ آپ مستقل انداز میں ایک اچھے ثناءخواہ کی حیثیت سے عوام اور قوم کے سامنے آئیں. ہمارے مقابلے کے تیسرے اور آخری شریک محمد سفیان اس وقت میرے سامنے ڈائس پر موجود ہیں. ایک چھوٹا سا پیارا سا بچہ جو اپنی عقیدتیں حضور سرور کونین رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمین و زمان تمہارے لیے مکین سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ محمد سفیان بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدت پیش کر رہے تھے. امام احمد رضا خان بریلوی کا مشہور زمانہ شہرہ آفاق کلام پیش کر کے اس محفل کو رونق بخش رہے تھے. ججز حضرات کی طرف چلنا چاہیے یا بچے جو ہیں وہ ڈائس پر آ جائیں تاکہ آپ کی جو بھی چھوٹی چھوٹی سے پوائنٹ جو آپ چھوڑ چکے ہیں وہ آپ کو رضوان بھائی بتائیں گے تاکہ کہاں پر آپ نے غلطی کی اس کو فوکس کرنا ہے اور پھر کامیابی آپ کی ہے. ٹھیک ہے جی رضوان بھائی. ماشاءاللہ تینوں بچوں کو تو سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ یہاں تک آئے اور آ کر آپ نے بہت بخوبی اپنا جو ہے وہ فرائض انجام دیے نعت پڑھنے کے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے. دانیال رضا در رسول پہ جانے کی آرزو, آپ نے اس کلام کا انتخاب کیا, بہت اچھا تھا. دانیال آپ کو ایک بات میں بتاؤں, جب بھی مقابلے میں آئیں دانیال بھی اور اذان بھی, تو مقابلے میں جب درود پاک جو آپ پڑھتے ہیں نا یہ محفلوں میں پڑھا کریں. مقابلے میں چونکہ ٹائم ہوتا ہے آپ کے پاس 2 منٹ 2.5 منٹ کا, تو اس میں آپ درود پاک پڑھیں گے, دل میں پڑھ لیں اور بس پھر آ کے ڈائریکٹ نعت شروع کیا کریں. ٹھیک ہے. اور باقی آپ نے اچھی کوشش کی, دل سے پڑھا, بہت لگن سے پڑھ رہے تھے. اللہ آپ کا پڑھنا قبول فرمائے. رضوان بھائی یہ بھی بتائیں جو درمیان میں ہم کسی اور نعت کے شعر کو یا کوئی اگلی اور کنٹیسٹنٹ تمثیل کی طرف اسی طرف میں آ رہا ہوں. اگلے کنٹیسٹنٹ تھے ہمارے پاس اذان. آپ نے انتخاب کلام آپ کا اچھا تھا بٹ یہ مقابلے میں کلام پڑھنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ محفلوں کے حوالے سے آپ اس کو اگر پڑھیں گے تو یہ بہت اچھا کلام ہے. مقابلے میں چونکہ سلیکٹڈ کلام ہوتے ہیں جس میں کلاسیکل پڑھا جاتا ہے, اگر بہت سادے کلام ہوتے تو اس کا وہ الگ سے ٹاسک دیا جاتا ہے پڑھنے کا. اور آپ کی آواز بہت اچھی ہے, آپ کی ہائی رینج جو ہے وہ بہت اچھی ہے, آپ کے سر بڑے پختہ ہیں, بٹ آپ کہیں سے سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے؟ اگر نہیں سیکھتے تو کہیں سے سیکھیں, آپ کے لیے بہت ضروری ہے, کیونکہ یہ مقابلے میں اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ نہیں کی جاتی ہیں. باقی آپ کی آواز بہت اچھی ہے, میں اس حوالے سے آپ کو جو ہے وہ بینیفٹ دوں گا. سفیان نے ماشاءاللہ انتخاب کلام بہت اچھا کیا, اور بس ان کی بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے زمین و زماں تمہارے لیے ہے, نیے نہیں ہے. آپ کا وہ ناک میں جا رہا تھا, زمین و زماں تمہارے لیے, لیے نہ کہ نارے نیے. ٹھیک ہے, اس چیز کا خیال کرنا ہے, اپنے تلفظ کو ٹھیک کریں. انترا جب آپ دوسری بار انترے میں آ رہے تھے واپسی تو تھوڑا سا ڈاؤن ہو گئے تھے. پہلی بار آپ نے بہت اچھا فورس کے ساتھ کہا, دوسری دفعہ میں آپ تھوڑے سے ڈاؤن ہو گئے تھے. اسی فورس کے ساتھ, اسی پنچ کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے. آپ میں بہت پوٹینشیل ہے آپ کی آواز میں. آپ تینوں کے لیے نیک تمنائیں ہیں. باقی حسان بھائی بتاتے ہیں پھر انشاءاللہ رزلٹ. ماشاءاللہ سب نے بڑی اچھی کوشش کی, سب تیاری کر کے آئے, لیکن سب میں اچھا مجھے لگا کہ محمد سفیان نے پڑھا. بالکل, لیکن ان کی فورس
एक जैसी नहीं रही, कहीं पे अप डाउन हो रहे थे बहुत, तो उनको इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। बाकी अजान की आवाज़ बहुत अच्छी है, तीनों में मुझे ऐसा लगा कि नेज़ल वॉइस ज़्यादा थी, मतलब नाक में आवाज़ बहुत जा रही थी, तो इसका ख्याल रखना है। बाकी अल्लाह आपको कामयाब करे, बहुत अच्छा आपने पढ़ा। जी तो रिजवान भाई, आज कौन हमारे इस मुकाबले से आगे जा रहा है, यानी विक्ट्री हासिल करके हाथ में झंडा थामे आगे जा रहा है? हाँ। अच्छा, हमारे साथ जाते तो एक हैं, लेकिन आज अच्छा। मैं चाह रहा हूँ कि जिस तरह हमारे अजान भाई ने बहुत अच्छे माशाल्लाह बच्चे हैं, जिस तरह इन्होंने पढ़ा है, इनकी पढ़त के हवाले से, क्योंकि ये टैलेंट है, अगर हम इनको भी एलिमिनेट कर देंगे तो वो ज्यादती है। मैं इनको ये बेनिफिट देना चाहता हूँ कि ये अगले राउंड तक जाएं, ठीक है, और उसमें इस तरह की गलती ना करें। मुकाबले की जो नात है आप वो किसी से पूछें, और वो मुकाबले के ही अंदाज में उसको 2 मिनट में समअप करके आप उसकी अपनी, वो आपके 2 मिनट ही असल आपकी परफॉर्मेंस होनी चाहिए, बीच की गिराबंदी वगैरह ये महफिलों में करें। तो हमारे साथ जो आगे जा रहे हैं वो एक मोहम्मद आजान है और मोहम्मद सुफियान हमारे साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन दानियाल रजा आपने भी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा, आपके लिए भी नेक तमन्नाएं हैं, आपने हिम्मत नहीं हारी। लेकिन ये नहीं समझिएगा कि आप हार गए हैं, ये जीत है, ये अभी इब्तिदा है। जी हाँ, अभी और हमने उनको इंशाअल्लाह आपने जीतते हुए बहुत आगे देखा है जाना है। रिजवान भाई, जो किसी मकाम पर हार गए हैं, गिर गए हैं, उनको हमने ज्यादा तेज दौड़ते हुए देखा है। अम्मार बाबर भाई, एक बात मजे की बताऊं, जीत का मजा ही हारने के बाद आता है। जी सही फरमा रहे हैं। तो नेक तमन्नाएं सबके लिए, विश यू ऑल द बेस्ट। चले, मोहम्मद आजान और मोहम्मद सुफियान को आज मैं अपनी जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज के इस मुकाबले को उन्होंने क्वालिफाई किया, और अब वो इंशाल्लाह अगले राउंड में मुकाबला जो है वो पेश करेंगे। इसके साथ ही हमारे सेगमेंट मुकाबले नात का इख्तिताम हुआ चाहता है। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद अम्मार बाबर को इजाज़त दीजिए, और चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर के सेगमेंट आलिम और सनागर देखने वाले तमाम नाजरीन को राव करामत सनागर की जानिब से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, तारीख गवाह है कि इस्लाम से कबल औरत मजलूम चली आ रही थी। चीन हो, इराक हो, हिंद हो या अरब हो, अलगज़ सारी दुनिया में औरत पर मजालिम ढाए जा रहे थे। यहाँ तक कि अरब में लड़कियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। अल्लाह अल्लाह, तसव्वुर कीजिए ज़रा, कितना तकलीफ़देह मरहला होगा कि किसी को जिंदा मट्टी में दफनाया जाए। हिंद के अंदर औरत को उसकी शोहर की चिता पर जिंदा जलाया जाता था। अल्लाह अल्लाह। लेकिन जब दीन इस्लाम आया तो औरत को इज्जत मिली, दीन इस्लाम आया तो औरत को हुकूक मिले, दीन इस्लाम आया तो औरत को विरासत में हिस्सा मिला, दीन इस्लाम आया तो औरत का मकाम मिला। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू भी दीन इस्लाम में औरत का मकाम है, और इस पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी शख्सियत जनाब मुफ्ती सादिक नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजू बड़ा ज़बरदस्त है, मगर टाइम बड़ा मुख्तसर है। बिल्कुल ऐसा ही है, और शख्सियत भी बहुत जबरदस्त है। आपको हमारी इस ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुशामदीद। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपकी शख्सियत की क्या बात है। मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब बताया कि कई सौ आपने शायरी लिखी हुई है। अल्लाह ताला मजीद आपके इल्म में इजाफा फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। और आपके साथ मौजूद हैं अल्लामा हसनैन कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह। आपको भी हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। जज़ाकल्लाह। मुफ्ती साहब, आपकी जानिब आऊँगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि दीन इस्लाम आया तो औरत का मकाम मिला, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आज माशरे में औरतें कह रही हैं कि हमें औरत का मकाम। सबसे पहली बात यह है कि एक होता है मकाम, एक होती है मर्ज़ी। बिल्कुल, मकाम अल्लाह ने अता किया, और जो अल्लाह ने हमको जो इंसान बनाकर भेजा, तो इसमें भी हमारी अपनी ज़ात की मर्ज़ी नहीं है। चूँकि इसीलिए शरई हुक्म यह है कि आप अपने जिस्म का कोई हिस्सा डोनेट नहीं कर सकते। कोई अगर कहे कि मैं अपनी आँख दे दूं, चूँकि आँख तुमको रब ने दी, तुम उसकी अमानत, तुम्हें अमानत दी है, तुम्हें उसकी संभालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें अल्लाह ने हमको दिया वो अल्लाह की अमानत है, मर्ज़ी उसकी चलेगी।
بے شک، اور پھر بے شک۔ مقام کیسا قرآن فرماتا ہے عہد جاہلیت میں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب ان کو بیٹی ہونے کی بشارت دی جاتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، وہ چہرے کو چھپاتے اور وہ ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور وہ غصے میں آ جاتے تھے۔ یعنی جاہلیت کے اندر یہ تھا کہ بیٹی کے ہونے کو ایک تو وہ گھر والے، اس کا باپ، اس کی فیملی اس پر غصہ ہوتا تھا، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ وہ چہرہ ایسا وہ ٹینشن والا بناتا کہ چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا اور اپنے آپ کو چھپاتا تھا لوگوں سے، کہ سوچتا تھا کہ کیا میں اس کو دفنا دوں یا لوگوں کی ذلت کی وجہ سے وہ کروں۔ مگر قرآن نے کیا مقام دیا، اسلام نے کیا مقام دیا کہ بیٹی ہے تو رحمت ہے، سبحان اللہ، بیٹی ہے تو رحمت ہے، اور ایسی رحمت کے حضور علیہ السلام خود ذات رحمت، اور ایسی رحمت کہ ماں صرف بچے کے لیے رحمت، باپ فیملی کے لیے رحمت، استاد شاگرد کے لیے رحمت، مرشد مرید کے لیے رحمت، ڈاکٹر مریض کے لیے رحمت، عالم قوم کے لیے رحمت، اور ڈاکٹر اچھا ہے تو مریض کے لیے رحمت، حاکم اچھا ہے تو رعایا کے لیے رحمت، قرآن مومن کے لیے رحمت، میرے آقا سارے جہان کے لیے رحمت۔ وہ سارے جہان کی رحمت اگر بیٹی بری ہوتی تو وہ رحمت للعالمین کو اللہ 4 بیٹیاں نہیں دیتا، 4 بیٹیاں دے کر یہ بتا دیا کہ بیٹی کا ہونا برا نہیں ہے، رحمت ہے، چونکہ جو عالمین کی رحمت ہے ان کے گھر میں بھی آئی رحمت، اور اللہ نے بیٹے عطا فرمائے۔ اور پھر یہی بہن ہے تو شفقت، ماں ہے تو یہ مقام کہ اس کو دیکھنے پر جو ہے جنت کا جو ہے وہ حج کا ثواب، محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب۔ آج معاشرے کے اندر جو تنہا تباہی آ رہی ہے کہ ماں باپ کا احترام نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے دوری ہے۔ اسلام تو کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، ماں کے سامنے باپ کے سامنے اف بھی مت کرنا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، پیار سے بات کرنا، اپنے بازوؤں کو ایسے پھیلا کر دعائیں کرو۔ تو بیٹی ہے تو رحمت، بہن ہے تو شفقت، ماں ہے تو جنت، اور بیوی ہے تو ملکہ۔ سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام نے عورت کو مقام دیا ہے، عورت سمجھے کہ اسلام نے مقام دیا ہے۔ یہ اس لبرل لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو تباہ نہ کرے۔ اور کیسا مقام دیا، فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے۔ اور پھر یہاں تک کہ حضور نے فرمایا ہم سب کہتے ہیں ہمیں نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا، مزہ جو محمد کی گلیوں میں دیکھا۔ سبحان اللہ، حضور کی گلی مل جائے تو ہم کہتے ہیں واہ واہ۔ اور یہاں حضور نے فرمایا وہ عورت جس کی اگر شوہر کا انتقال ہو جائے یا پھر شوہر نے اس کو چھوڑ دیا، بچے ہیں، اپنی زندگی اس نے اس پر وقف کر دیا، بچوں کو پال رہی ہے، اسی کے خیال میں لگی ہوئی ہے، دوسری شادی نہیں کر رہی ہے کہ میرے بچوں کا کیا ہوگا۔ اب ایسی صورت میں جس کا بھری دنیا میں کوئی نہیں والی، اس کو میرے آقا سنبھالتے ہیں نا۔ تو وہ عورت حضور نے فرمایا جو آج اپنے اگر شوہر مر گیا، شوہر نے چھوڑ دیا، عورت کو یہ مقام دیا، فرمایا بروز قیامت جنت ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں۔ کیا بات، محمد کے حضور کے ساتھ میں ہوں گے۔ تو عورت کو اسلام نے مقام دیا، مگر میری بہنیں، میری مائیں، میری خالائیں یہ سنیں، اسلام نے مقام دیا۔ لبرل لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو کباڑا نہ کرو، اسلام کو سمجھو اور اسلام کو اہمیت دو، انشاءاللہ اور مقام ملے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب یہ بات بہت اپنے پیارے کی کہ اگر ڈاکٹر اچھا ہو تو مریض کے لیے رحمت، کیونکہ ایسا بھی ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو ٹانگ کا ایک تھا وہ 100 ٹانگے بن گئے۔ بالکل صحیح ہے۔ علامہ حسنین قاضی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو قرآن و حدیث کے روشنی میں عورت کا مقام جو دین اسلام نے دیا ہے وہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولہ۔ سب سے قبل تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یاد فرمایا۔ آپ کو میری طرف سے شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور جس طریقے سے آپ یہ علم دین کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اللہ پاک اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت بھی عطا فرمائے۔ آج اس موضوع کا آپ نے انتخاب فرمایا، جس طرح علامہ صاحب ذکر فرما رہے تھے، جس روپ میں بھی دیکھا جائے اللہ پاک نے عورت کو ایک مقام اور ایک شرف عطا فرمایا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ اس وقت سرکار ارشاد فرما رہے ہیں جس وقت علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ دور تھا، وہ زمانہ تھا کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اس کو بوجھ سمجھا جاتا تھا، اس کو اپنے لیے عار محسوس کیا جاتا تھا۔ اس وقت سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے صحابہ، جس کی 3 بیٹیاں ہوں، بات ایک سے نہیں آ رہی، 2 سے نہیں، سرکار فرمائے جس کی 3 بیٹیاں ہوں، یعنی کہ پہلے سرکار تیار کس طریقے سے کر رہے ہیں، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، سرکار تو جانتے ہیں ساروں کی تباہ کو۔ سرکار نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، پرورش کرے، اس کے بعد ان کو بیاہ دے،
سرکار فرماتے جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا. سبحان اللہ. آج صحابہ کرام جلوہ فرماتے اور صحابہ کرام نہیں سبحان اللہ کہہ سکتے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین صحابہ کرام نے قیامت تک کے لیے ہمارے سارے معاملات حل فرما دیے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کر کر کے. یہ صحابہ کرام کے احسانات ہیں ہمارے اوپر, اور سرکار کے ویسے ہی سارے صحابہ عادل ہیں اور ہر صحابی ویسے ہی جنتی ہے میرے نبی پاک کا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 بیٹیوں والے کے لیے, اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں سرکار نے فرمایا اس کے لیے بھی یہی بشارت ہے. دیکھیے سرکار کا جو در ہے, سرکار کا جو در رحمت ہے, سرکار کا جو دریائے رحمت ہے وہ کتنے جوش پر ہوتا تھا. ایک اور صحابی رسول نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک بیٹی ہو پھر سرکار نے فرمایا جا تیرے لیے بھی یہی بشارت ہے. دیکھیں سرکار کا دریائے رحمت ایسا ہے اور سرکار کا در ایسا ہے. سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں, جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے. ہم لوگوں کی باتوں میں اور بھی کچھ مانگ. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ بندہ مانگے پھر اس کے بعد دنیا کو یہی بتاتا ہے جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے, وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب یہ بات سنی اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث عرض کروں گا. سرکار نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ میں بھی بیٹی والا ہوں. کیا فرمایا؟ بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا بیٹیوں والا ہوں. اور سرکار کی واقعی جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں. اس کے اوپر درجنوں کتابوں کے حوالے اس وقت دے سکتے ہیں لیکن وقت کی دامن میں وسعت نہیں تو انشاءاللہ اس کو میں بیان کرتا پھر کبھی موقع ملا یا اگر کسی بھائی کو ضرورت ہو تو انشاءاللہ اس کے حوالہ جات پیش کروں گا. اور جب انہوں نے مجھے موضوع کا فرمایا تھا اسی وقت میں نے چند حوالہ جات دیکھے تھے جس میں سے 23 کتابوں کے حوالے میرے پاس ابھی موجود ہیں کہ سرکار کی 4 شہزادیاں تھیں. اور اگر کوئی تلاش کرنا چاہے تو 100 کتابیں بھی نکل آئیں گی. اور یقیناً 14 صدیوں سے تواتر کے ساتھ ہمارے یہ جتنے بزرگان دین نے سلف صالحین نے ساری اپنی کتب لکھی ہیں تمام کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ارشاد فرمائے کہ بیٹیوں سے محبت کرو, بیٹی رحمت ہے اور میں بھی بیٹیوں والا ہوں. بندہ اس پوزیشن کو تھوڑا سا محسوس کرے. بندہ اگر کسی اور کو کوئی بات سمجھانا چاہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر اگر اپلائی کر لے. یعنی باپ اگر خود نماز پڑھے گا تو بچے نماز پڑھیں گے. باپ جتنے ڈنڈے مار لے جتنا کچھ کر لے لیکن اگر باپ خود نیت باندھ لے گا مسلح پہ کھڑے ہو کے اولاد دیکھا دیکھی آ کے نیت باندھ لے گی. تو سرکار کریم اس طریقے سے لوگوں کی عقلوں کے مطابق گفتگو فرمایا کرتے تھے. سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹیوں سے محبت کرو کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں. اور سرکار نے یہ محبت دی تو آج اسلام نے یہ مقام دیا ہے اور آج یہ عزت آج یہ شفقت دی ہے. اگر سین حرم میں بھی جا کے دیکھا جائے تو ایک باپ کندھے کے اوپر بٹھا کے اپنی بیٹی کو طواف کروا رہا ہوتا ہے. اور آج اگر یہ دیکھا جائے اسلام نے کیسا حسن عطا فرمایا ہے عورت کو تو سین حرم کے اندر اگر جا کر دیکھا جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے اور اسلام کی وجہ سے عورت کو یہ حسن ملا ہے کہ کتنے حسن اخلاق کے ساتھ اس کو سین حرم کے اندر بھی حاضری کا موقع ملتا ہے. ایک وہ وقت تھا کہ سین حرم کے اندر کوئی عورت نظر آتی تھی تو اس کو بھگا دیا جاتا تھا, اس کو نکال دیا جاتا تھا. آج اگر اس کو عزت شرف مقام رفعت کچھ ملا ہے تو وہ دین اسلام کی برکت اور نبی پاک کی برکت سے ملا. ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو علامہ حسنین قادری صاحب فرما رہے تھے. اب میں ملتمس ہوں جناب محمد جنید چشتی صاحب سے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سرکار کی باتیں چل رہی ہیں. سرکار کے حسن کے حوالے سے چند اشعار ایک کلام کے خوبصورت پیش کرنے لگا ہوں. قبل اس سے درود پاک با حضور سرور کرم پڑھی اللہم صلی علی سیدنا. زلف سرکار کیا بات ہے سے جب چہرہ نکلتا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زلف سرکار سے جب چہرہ نکلتا سبحان اللہ. واہ واہ. پھر بھلا ایسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہوگا. اور اے حلیمہ یہ بتا تو نے تو دیکھا سبحان اللہ.
کہ کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا، کیسے تجھ سے میرا محبوب لپٹتا ہوگا۔ کرامت بھائی بات چلی مدینے کی، ہائے ہائے کیا بات ہے مدینے کی۔ شاعر نے کہا کہ کتنی خوش بخت ہے طیبہ کی وہ گلیاں یاروں، ہائے ہائے کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ کتنی خوش بات ہے طیبہ کی وہ گلیاں یاروں، ہر جن میں بن ٹھن کے میرا محبوب نکلتا، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ پھر بھلا کیسے کوئی چاند کو تکتا ہو۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا، کیا اسلام نے عورت کو یہ آزادی حقوق دی ہے کہ وہ شوہر کا انتخاب خود کر سکے؟ یہ تمدنی حقوق جو کہلاتے ہیں۔ بڑا زبردست سوال کیا آپ نے۔ دیکھیں ہاں، یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بیٹیوں کو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ زبردستی بیٹیوں کی شادی نہیں کرائی جاتی، چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب حضور سے نکاح کیا جا رہا تھا تو حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عائشہ کی رضامندی لی تھی۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی سے کرایا جا رہا تھا تو میرے آقا تو مختار کل ہیں اور اختیار رکھتے ہیں، اس کے باوجود حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی کے رشتے کا مشورہ لیا کہ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا مرضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت نے، اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ وہ زبردستی ماں باپ کی زبردستی میں کرے۔ اب یہاں ہے افراط و تفریط، یہاں بعض معاشرے کے اندر کچھ لوگ اپنے ماں باپ کی رضامندی سے خود کر لیتے ہیں، اور یہ سوچنے چاہیے کہ وہ ماں باپ جس نے اپنے اولاد کو پال پوس کر بڑا کیا، جس باپ نے اپنے پسینوں کو جو ہے شرابور ہو کر محنت و مشقت کر کے اپنے پیٹ کو کاٹ کر کے بازار میں سے گزرتے ہوئے چیز کا دل چاہ کر بھی نہ کھانے والے ہو، جبکہ پیسہ جیب میں ہو اور پھر بھی نہ کھانے والے کو باپ کہا جاتا ہے کہ نہیں میرے گھر میں میرے بچے ہیں، میری بیٹی ہوگی، میرا بیٹا ہوگا، میرے گھر میں بیگم ہوگی، اور دل چاہتے ہوئے بھی نہ کھانے والا وہ باپ ہوتا ہے۔ اور ان ماں باپ کی رضامندی کو چھوڑ کر وہ خود کر رہا ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ خود کر رہی ہے آج کل جو ہے وہ ماں باپ کی رضامندی سے کر رہے ہیں، وہ غلط طریقہ ہے۔ اور وہ ماں باپ جو بغیر اپنے اولاد کی رضامندی ان پر پریشر دے کر، وہ بھی غلط ہے۔ رضامندی کے ساتھ شادی ہونا چاہیے، یہ ہمیں اسلام نے طریقہ بتایا۔ اور جب رضامندی سے ہوتا ہے تو جب وہ بیٹی جاتی، پھر یہاں پر یہ بھی ہمیں سوچنا ہے راؤ کرامت بھائی، وہ یہ ہے کہ ہمارے پھر یہاں معاشرے میں جس کے ہاں وہ بیٹی جاتی ہے، وہ ماں، وہ ساس نہیں بنتی، بلکہ وہ سانس کی سانس بن جاتی ہے کہ اس کی سانس میں ایسی اٹکتی ہے کہ وہ پھر بہو بٹکتی ہے، لہٰذا ایسی صورت میں لفظ کا لفظ بن گیا۔ لہٰذا وہی ساس اپنی بیٹیوں کے لیے تو بالکل خیال کرے گی، مگر وہ اپنی بہو کے لیے سانپ بن جائے گی۔ تو ایسی صورت میں وہ یہ سوچے کہ آج وہ ساس اگر اپنی بہو کے ساتھ خیال کرے گی تو اس کی بیٹی کی بھی کوئی ساس ہوگی، تو اس کا وہ خیال کرے گی۔ تو شریعت نے ایک اچھا ماحول دیا اور ہمارے اسلام نے اچھا ماحول دیا، اس ماحول کے اندر رہ کر وہ چلے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر شادی جب ہو جائے تو یہاں پر بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کا تھوڑا سا خیال کر کے تھوڑا سا وہ دبے رہے، چونکہ کوئی کیسا بھی شوہر ہو مگر اس کے اندر یہ ہوتا ہے میں شوہر ہوں، میری بیوی اگر ایم اے کیا، میں میٹرک پاس ہوں، مگر میں شوہر ہوں، اس لیے میں جو کہوں وہاں دب جائے۔ اور یہاں معاشرے میں لڑائی تب ہوتی ہے جب وہاں بیوی بحث پر آتی ہے، وہ ڈراموں کو دیکھ کر، کہ وہاں پر وہ آج کل جو ہمارے انڈین ڈرامے چل رہے ہیں بحث کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کر وہ شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اور شوہر کو چاہیے کہ حضور کا انداز کو اپنائے، حضور علیہ السلام کے انداز کو اپنائیں، کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر آپ غصے والے ہوتے تو لوگ آپ سے منتشر ہو جاتے۔ لہٰذا راؤ بھائی، آپ کے ذریعے سے میں ایک بزرگ کا پیغام معاشرے کو دینا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں گھر کا ماحول اچھا ہو،
گھر میں ایک اچھا وہ ہو. اور دوسرا یہ کہ ایک ذرا غصہ کرے گا پورا ماحول غصہ والا ہو جائے گا. ایسا ہی آپ نے غصے سے بیگم کو کچھ کہا, بیگم نے کچھ بچوں کو کہا, بچوں نے پھر وہ کہا, پورا ماحول ہو گیا. اور میٹھے انداز میں بات کیا, وہیں پورا ہو جائے گا. تو یہاں معاشرے میں آپ گھر چاہتے ہیں, معاشرہ چاہتے ہیں, جہاں چاہتے ہیں, 2 کام اپنا لیں, ماحول بہت اچھا ہو جائے گا. چہرے پر مسکراہٹ, واہ واہ واہ, اور لہجے میں نرمی ہو. یہ کر کر اگر آپ چلیں گے تو ماحول بڑا اچھا ہو جائے گا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ گھر کا ماحول اچھا رکھے, معاشرے کا ماحول اچھا رکھے. ساس کو چاہیے بیٹی کا خیال رکھے, بیٹی کو چاہیے ساس کو ماں کا درجہ دے. ایسا نہیں. اور پھر یہاں شوہر کے لیے بھی آزمائش آ جاتی ہے کہ ایک طرف پہلے وہ ماں امی آپ کے لیے سیب لے کر آیا, امی آپ فروٹ کھائیے, امی آئس کریم کھائیں گی, بیگم آ گیا, بیگم کو لے کے چلے ہم لوگ برگر کھا کر آتے. ماں دیکھ کر پھر جیلسی آ جاتی ہے. تو یہاں شوہر کو بھی چاہیے, جو اس ماں کا بیٹا ہے اور اس کا شوہر ہے, تو اس کو چاہیے وہ بھی بیلنس میں جائے. آفس سے آئے تو ڈائریکٹ وہ بیگم کے پاس نہ جائے, پہلے ماں کے پاس بیٹھے, ان کا پاؤں دبائے, کوئی پیار سے بات کرے. پھر ماں خود کہیں گی پتر جا اپنے زال کے پاس جا, تو پھر ماحول بنے گا. اس لیے حکمت سے چلے, پیار سے چلے, انشاءاللہ سارا ماحول اچھا ہو جائے. بالکل. ایک جملہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے, ایک جگہ لکھا ہوا تھا کہ صدقہ اس طرح سے چھپا کے کرو جس طرح آپ اپنی ماں سے چھپا کے بیگم کو برگر لا کے دیتے ہو. کیا بات ہے. پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک کلام, اور میں ملتمس ہوں محمد فیصل قادری صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. کلام اعلیٰ حضرت سے کیا آپ کرتے ہیں. عرش حق ہے مسند واہ 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 واہ, رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اے رضا خود صاحب قرآن مدح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن مدح حضور. جسے کب مدحت رسول اللہ سبحان اللہ. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا. ایک چند لوگوں کا میں یہ کہوں گا مخصوص ٹولہ ہے جن کا سلوگن ہے میرا جسم میری مرضی, ہماری مرضی ہم پردہ کریں یا نہ کریں. تو اس حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے پردے کے حوالے سے؟ دیکھیں آپ نے بڑی دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. ویسے اس کا جواب سینا ہے تو تھوڑا سا مشکل لیکن قابل برداشت ہے. شاید نہ کسی ناظرین میں سے کسی کے اوپر گراں گزرے. یہ جو تبھی بولے ٹھیک ہے, جو حق بات ہے وہ تو ہم پیش کریں گے نا. ہماری اس ٹرانسمیشن کا مقصد یہ ہے کہ حق لوگوں تک پہنچے. ہم اپنے خواتین کی اصلاح نہیں کریں گے تو وہ تو لبرل ان کو تباہ کر دے گا. بالکل ایسے. دیکھیں یہ جو نعرہ ہے نا میرا جسم میری مرضی, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی مسلمان عورت نہیں لگا سکتی یہ نعرہ. جو عورتیں نعرہ لگا رہی ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور وہ عورتیں بھی پاکستانی نہیں ہیں.
یہ بات بھی میں بڑے درد دل کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، یہ عورتیں پاکستانی بھی نہیں ہوتی ہے جو نعرہ لگاتی ہیں، یہ باہر سے لانچ کیا ہوا مال ہے، یہ باہر سے رینٹ پہ اٹھایا ہوا مال ہے جو یہاں پر لا کے چھوڑا گیا ہے بے حیائی، فحاشی، عریانی پھیلانے کے لیے، اور وہ یہ آ کے نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، اور جو نوجوان نسل ہے بالخصوص ان لوگوں کو اپنی طرف یہ مبذول کرتے ہیں اور بعد میں ان لوگوں کی ذہن سازی اس طریقے سے کرتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح ابتدا میں عرض کیا کہ جسم جو ہے رب تعالیٰ نے عطا فرمایا یہ اس کی امانت ہے اور اس کے اوپر مرضی بھی اسی کی چلے گی۔ رب تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا فرمایا اور مرضی اس کی چلے گی، رب تعالیٰ عز و جل کی، اور رب تعالیٰ نے قرآن مقدس میں احکامات ارشاد فرمائے، کاش کہ ہماری مائیں بہنیں سورۃ النور کو پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور سمجھیں اس کے اندر کیا فرمایا گیا، اور شروع کی آیت پڑھیں جس کے اندر اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زائدہ عابدہ ساجدہ مفسرہ محققہ مدققہ مفتیہ۔ دیکھیں اسلام نے کتنا حسن دیا عورت کو، جب امہات المؤمنین ہے، مومنوں کی ماں ہے، تو ساتھ القابات بھی کیسے دیے، رب تعالیٰ نے کیسی شانوں سے نوازا ہے، کیسی شانیں عطا فرمائی ہیں۔ اور آج اگر پردے کا جو آپ نے ارشاد فرمایا، میں پردے کے حوالے سے اتنی بات عرض کرنا چاہوں گا، آج اگر پردے کا کہا جائے تو کہتے ہیں آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ہماری آنکھوں کے اندر حیا ہے، لیکن ہماری آنکھوں میں صدیق اکبر سے زیادہ حیا نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں عمر فاروق سے زیادہ حیا نہیں ہے، ہماری آنکھوں میں عثمان غنی سے زیادہ حیا نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جب سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے بعد میں مزار پہ ایسی جایا کرتی تھی بغیر پردے کے۔ فرماتی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد گرامی جب آپ کا وصال ہوا پھر بھی میں بغیر پردے کے جایا کرتی تھی، لیکن جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، جب آپ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں آرام فرما ہوئے، اس کے بعد جب بھی میں جاتی تھی مزار پہ تو برقع کر کے جاتی تھی۔ آپ ذرا غور کیجئے، حالانکہ وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، لیکن اس سے رک کر ایک اور عقیدہ اہل سنت بھی واضح کرتا جاؤں۔ ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ کا عقیدہ یہ تھا کہ صدیق اکبر بھی قبر میں زندہ ہے، عمر بھی زندہ ہے، ساتھ سرکار بھی زندہ ہے، یعنی زندہ تھے تو پردہ زندوں سے کیا جاتا ہے، مردوں سے نہیں کیا جاتا۔ اب جو عورتیں کہتی ہیں کہ نفس حیا وہ ہونی چاہیے، آنکھوں کے اندر ہونی چاہیے، تو یا تو وہ انسانوں کے سامنے نہیں گھومتی ہے، وہ خود مردہ ہو جاتی ہیں، یا تو ان کا اپنا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ جن کا ضمیر مردہ ہوتا ہے وہ یہ نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرضی، اور جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ میں گھر کی ملکہ بن کے رہوں گی، باہر کے کام میرے شوہر سنبھالے گا، اور میں گھر میں رہ کے اس کی عزت اس طریقے سے کروں گی جس طرح رب کے قرآن نے فرمایا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد کو رب تعالیٰ نے حاکم بنایا ہے، عورت کو حاکم بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سیاسی پارٹیوں میں بھی اگر کوئی عورت حاکم بنی ہوئی ہے تو قرآن مقدس نے اس کا انکار فرمایا، قرآن نے مرد کو حاکم فرمایا، اگر کوئی عورت حاکم بنی ہوئی ہے تو اس کو تھوڑا خیال کرنا چاہیے اور مردوں کو ہی آگے رہنے دینا چاہیے، ملکی نظام میں بھی مردوں کو دیکھ لینا چاہیے، اگرچہ ہمارے کچھ مرد بھی ابھی ملک کی صحیح صورتحال نہیں دیکھ پا رہے، اس کے اوپر خیر میں تبصرہ نہیں کرتا، لیکن ہمارا جو موضوع ہے میں اس سے ریلیٹڈ گفتگو کر رہا ہوں۔ تو فرمایا گیا رجال قوامون علی النساء، مرد کو اللہ پاک نے حاکم بنایا۔ اب مرد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی عورت کو اپنی بیٹی کو اس چیز کا حکم دے۔ روایت میں فرمایا گیا کہ قیامت والے دن جو لڑکا ہے وہ دو لوگوں کے گربان کو پکڑے گا، کس کس کے؟ اپنے باپ کے اور اپنے بھائی کے، لیکن جو لڑکی ہے وہ تین اشخاص کے گربان کو پکڑے گی۔ کون کون سے؟ اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا باپ، ان تینوں کے گربان کو پکڑے گی اور عرض کرے گی باری تعالیٰ ان میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ شریعت یہ ہے اس کے اوپر عمل کرنا ہے، ان میں سے کسی نے بھی مجھے نہیں کہا تھا کہ پردہ اس طرح کرنا ہے، کسی نے مجھے نہیں کہا تھا کہ اس طریقے سے زندگی بسر کرنی ہے، اور ہم لوگ فقط اس لیے نہیں سمجھاتے کہ یار یونیورسٹی جا رہی ہے، کالج جا رہی ہے پڑھنے کے لیے، کیا پتہ ٹرینڈ یہ چل رہا، بھائی زندگی ٹرینڈ کے مطابق نہیں گزاری جاتی، زندگی شریعت کے مطابق گزاری جاتی ہے، اور ٹرینڈ کے مطابق گزاری ہوئی زندگی کے بعد بندہ جہنم میں داخل کیا جاتا ہے، جبکہ شریعت محمدی پر گزاری ہوئی زندگی کے مطابق بندہ جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ تو میں اپنی ماؤں بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا اس پروگرام کی وسادت سے کہ اس نعرے کو آج سے ختم فرما دیں، اور ملک پاکستان میں یہ نعرہ لگنا بھی نہیں چاہیے کہ میرا جسم یہ نعرہ لگنا بھی نہیں چاہیے کہ میرا جسم میری مرضی، اور یہ نعرہ بنتا بھی نہیں ہے کسی بھی حساب سے، یہ نعرہ مناسب بھی نہیں ہے اور یہ نعرہ نہیں لگنا چاہیے، بلکہ نعرہ یہ لگنا چاہیے ہمارا جسم اور ہمارے رب کی مرضی۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ہمارا جسم اور ہمارے رب کی مرضی، ماشاءاللہ۔ پروگرام میں شامل کرتے ہیں کلام، اور میں گزارش کروں گا سید معین فرید صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بہت ہی مشکل ماشاءاللہ تمام نواب کی نظر کرنے جا رہا ہوں، تمام نواب میں شامل رہی کوئی سوے کا ہے آرزو کا، کوئی سوے کا ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے۔
बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और ना उनके जैसा सखी है कोई, ना उनके जैसा गनी है कोई, वो बेनवा को हर जगह से अरे नवाजते बुला बुला कर, वो बेनवा को हर जगह से अरे नवाजते बुला बुला कर, ये सब तुम्हारा करम है आका। और किसी का एहसान क्यों उठाए, किसी को हालात क्यों बताएं, अरे तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, अरे तुम्हारे दर से ही लो लगी है, तुम ही से मांगेंगे तुम ही दोगे, अरे तुम्हारे दर से ही लो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकत अता फरमाए। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने कलाम पेश किया। मुफ्ती साहब, सवाल तो बहुत सारे मुझे करने थे, लेकिन वक्त की कमी के बायस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अगर किसी लड़की का मतलब छोटी उम्र में निकाह कर दिया जाए तो क्या वो बालिग होने के बाद वो निकाह मुस्तरद कर सकती है? बड़ा प्यारा सवाल है। मैं पहले इसका जवाब देकर और उसके बाद फिर जो टाइम में आप इशारा कर दीजिएगा तब तक मैं बोलता जाऊंगा, क्या बात, या फिर जैसे आप चाहेंगे वैसे उतना बोलूँगा। पहली बात यह है कि छोटी उम्र में अगर निकाह करना चाहे तो माँ बाप जो कि वली होते हैं उनको इख्तियार होता है कि वो उनका निकाह कर सकते हैं। इसी तरह बेटी जो है उसका निकाह भी किया जा सकता है, यहाँ तक कि वो छोटी गोद में दूध पीने वाली हो तब भी निकाह हो सकता है। ये भी यानी इतना छोटी कि अगर गोद की दूध पीने वाली है उसका निकाह भी हो सकता है, और अगर बड़ी हो गई 5 साल 6 साल की तो बदरजा औला निकाह हो सकता है। मगर अब ये हो गया कि बेटी लड़की जो होती है या लड़का होता है वो बाले होने के बाद साहिब तसर्रुफ हो जाता, उससे पहले वो साहिब तसर्रुफ नहीं होता, उसको अपनी ज़ात पर इख्तियार नहीं होता। जब बालिग हो जाए, अगर बेटी का निकाह हुआ और बालिग हो जाए, बालिगा हो जाए, तो उसके बाद उसको निकाह तोड़ने का इख्तियार है, क्योंकि यानी वो इनकार कर दे कि भाई मैं शादी से राज़ी नहीं हूँ। इस्लाम ने हक दिया है, इस्लाम ने हक दिया, क्योंकि ज़बरदस्ती उसको उस पर वो हावी करना या उस पर मुसल्लत करना शरअन इजाज़त नहीं है ना, इसलिए। और वली होने के नाते उसको हक है इस बात का कि वो अगर निकाह करना चाहे तो छोटी निकाह कर सकती है, छोटी बच्ची का निकाह हो सकता है, मगर बालिग होने के बाद फिर उसको ये इख्तियार है कि वो निकाह वो यानी ख़त्म कर दे, फस्ख़ निकाह कर दे, निकाह फस्ख़ हो जाएगा। मगर बालिग होने के बाद कुछ टाइम गुजरता रहे और उस पर वो तवक्कुफ़ रखे, वो उस पर ना रद्द करे, ना इनकार करे, ना इस पर वावेला करे, और जब टाइम गुजर जाए कुछ अरसे के बाद फिर उसको इख्तियार नहीं होगा। हाँ, जैसे अच्छा। ना, हाँ, चूँकि इसका मतलब उसकी रजामंदी थी ना, बालिगा होने के बाद उसकी रजामंदी थी, अब इख्तियार नहीं होगा। फ़ौरन अगर बालिगा होने के बाद अगर वो मना करती है तो वो निकाह हो जाएगा, और अगर टाइम गुजर जाए, टाइम और हो जाए तो उसकी रजामंदी कहलाएगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे माशरे के अंदर सबसे अहम चीज़ है वो आँखों की हिफाजत है। चूँकि हुजूर ने फरमाया कि कुछ औरतें हज़रत आयशा के सामने आई, इनके लिबास बारीक थे जो आज भी है, और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया इन कुंतुन मुमिनातुन फलैसा हाज़ा बिलिबासिल मुमिनात व इन कुंतुन गैर मुमिनातिन फमत्तिहुन्ना। फरमाया अगर तुम मोमिन औरतें हो तो ये बारीक लिबास पहना ये मोमिन औरतों का काम नहीं है, और अगर मोमिन नहीं हो तो जो चाहो सो करो। और सबसे बड़ी बात जो आँख,
اگر آنکھ اگر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، اور دل بہکتا ہے تو نفس بہکتا ہے، اور نفس بہک گیا تو بندہ تباہ ہو جائے. چونکہ حضور نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو چاہو سو کرو. جو بے حیا ہو گیا وہ بے لگام ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کو بے حیا کرنے کا بہت بڑی پلاننگ پروگرام چل رہا ہے. بالکل صحیح کہ ان مسلمان کو جب تک یہ بے حیا ہوگا اندر ایمانی جذبہ ختم ہو جائے گا، ایمانی کلن ختم ہو جائے گا، ایمانی حلاوت ختم ہو جائے گی، اور ایمان ختم ہوا اندر ضمیر مردہ ہو جائے گا. وہ مردہ ہو جائے گا تو یہود کو پتا اب یہ مٹھی میں ہمارے آ گیا. ورنہ اس لیے مسلمانوں کو بے حیا کرنے کی بڑی سازش چلی جا رہی ہے. اس وقت ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو حیادار رکھیں، اور اس کے لیے خدا کے واسطے یہ موبائلوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اپنے بچوں کو جو موبائل دے رہے ہیں اس میں وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ماں باپ کو نظر رکھنا ہے، ان کو تربیت دینا، خاص کر کے درود کی عادت رکھنا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ہمارے ہاں پر بیوی جو ہے، قرآن کہتا ہے لا یبدین ولا یبدین زینتہن الا لبعولتہن، اپنے زینت کو ظاہر نہ کرو مگر اپنے شوہر کے لیے. عورت گھر میں ہوگی میلی کچیلی، پسینے سے شرابور، اور باہر نکلے گی تو میک اپ شیک اپ کر کے اپنے آپ کو بن ٹھمن کر تو دنیا دار دیکھ کر اس کی طرف متوجہ ہو رہی ہے، اور وہ جو شوہر جو ہے وہ جو ہے محبت کے لیے ترس رہا ہے. تو یہاں اپنے آپ کو مزین کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے. قرآن نے تو یہاں تک کہا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، مجھے اشارہ کر دیجئے کہ جہاں تک رکنا ہے. وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، بریک کہا جا رہا ہے، بریک کہا جا رہا ہے. چلو اپنے پاؤں کو بھی زبردست پر زور سے نہیں مارو. آج کل ہماری خواتین کیسی گزر رہی ہوتی ہے، ایڑیاں مار مار کر چل رہی ہوتی ہے. حیا کرے، ایک دن جہنم میں جانا ہوگا، اپنے آپ کو بچاؤ، ورنہ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ علماء نے نہیں بتایا. بالکل 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 ماشاءاللہ بہت ہی پیاری گفتگو فرما رہے تھے مفتی صاحب. گفتگو تو بہت ساری آپ سے کرنی تھی، ابھی تشنکی باقی ہے، لیکن چونکہ ہمارا ٹائم اختتام کو پہنچا. امید کرتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ ہماری اس ٹرانسمیشن کو ہمارے یوٹیوب چینل راؤ کرامت سناگر اور فیس بک کے چینل بزم سناگر پر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں، اپنی آرا سے آگاہ کر سکتے ہیں. آپ تمام معزز مہمان گرامی کا بہت بہت شکریہ. اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا راؤ کرامت سناگر کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.